ناظرین، آج آپ کو لاہور کی ایک ایسی باہمت حوصلہ مند خاتون سے ملوانے جا رہا ہوں جو قربانی پر 7 جانوروں کی دیکھ بھال بھی خود سے کرتی ہے اور ان کا گوشت غریب مستحق نادار لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، NA نیوز آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج آپ کو لاہور کی ایک ایسی باہمت حوصلہ مند خاتون سے ملوانے جا رہا ہوں جو قربانی پر 7 جانوروں کی دیکھ بھال بھی خود سے کرتی ہے اور ان کا گوشت غریب مستحق نادار لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ خاص طور پر ان کا فوکس ہوتا ہے جن کے گھروں میں سال بھر گوشت نہیں پکتا، مہنگائی کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے ان کے گھروں پر یہ گوشت کیسے پہنچاتی ہیں اور کس طرح سے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اور صرف یہیں پر رک نہیں جاتا ان کا کام، خدمت خلقہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک دسترخوان جاری کر رکھا ہے وہاں پر بھی یہ عید والے دن وہ دسترخوان کا نظام رکتا نہیں ہے، بلکہ اس ماحول میں بھی اتنی بزی ہونے کے باوجود بھی یہ دسترخوان بھی باقاعدہ طور پر چلاتی ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ آج آپ کو ان سے ملوانے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا گوشت ہے وہ غریبوں میں بانٹنے جا رہی ہیں اور کس طرح سے یہ سب کچھ مینیج کرتی ہیں۔ باجی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ پہلے آپ قربانی کے جانور لے آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی 2-4 ماہ پہلے لے کے آئیں، اس لیے کہ ہم اچھے سے ان کی دیکھ بھال کریں اور اچھی انہیں خوراک دیں، ان کی خدمت کریں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم لے کے آتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا، ہم آپ کے گھر تک پہنچے کہ کس طرح سے آپ جانور اکٹھے کرتے ہیں، پھر ان کا جو گوشت ہے اس کا ڈسٹریبیوشن نظام آپ کا بڑا اچھا ہے۔ تو کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب آپ قربانی کے جانور ذبح کرتی ہیں تو گوشت ہے وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں، قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے۔ قربانی کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک چیز قربان کر دیں، یعنی دے دیں۔ تو گوشت تو بالکل بھی جس کا نام ہی قربانی ہے وہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، وہ لوگوں کو ہی ہمیں دینا چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسا بندہ جس نے قربانی نہیں کی ہے وہ بغیر گوشت کے نہ رہے۔ دیکھیں، آگے پیچھے بھی ہماری کوشش ہوتی، لیکن وہ اس طرح سے ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن عید ایک ایسا تہوار ہے، ہمارا ایسا مذہبی اسلامی ہمارا ایسا تہوار ہے کہ ہر چھوٹا بڑا اسے یہ امید ہوتی ہے کہ ہم عید پہ اچھا گوشت کھائیں گے۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ عید پہ کم از کم ہر اس بندے تک گوشت پہنچے جو صحیح سے پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے۔ آپ کا فوکس اسی چیز پہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی خاص علاقے ہیں جن میں یہ آپ نے ورک کیا ہوا ہے یا آپ کی کوئی ٹیم ہے جس پہ آپ نے ورک کر کے تو ان علاقوں تک آپ گوشت پہنچاتی ہیں، ان مستحق لوگوں تک گوشت پہنچاتے ہیں؟ جی، ہماری ٹیم پہلے جاتی ہے، سارا دیکھتی ہے جن جن لوگوں نے نہیں قربانی کی۔ اس میں سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ کووڈ کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر رہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان گھروں تک بھی گوشت پہنچائیں۔ ہماری ٹیم نے اس سلسلے میں ساری جو ورکنگ ہے وہ مکمل کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سب گھروں میں پہنچائیں گے گوشت۔ باجی صاحبہ، ایک چیز بتائیے گا کہ قربانی کا گوشت تو بنتا ہے، وہ آپ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتی ہیں، دوسرے مستحق لوگوں تک پہنچاتی ہیں، آپ کی پوری ٹیم ورک ہے ایک، اور اس کے ساتھ ایک دسترخوان جو آپ چلا رہی ہیں کافی عرصہ دراز سے، تو وہ کیا رک جاتا ہے ان عید کے دنوں میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ ان پہ ہم زیادہ اچھا کھانا دیتے ہیں۔ جی بالکل، ہم یہ قربانی کا گوشت پکا کے بھی وہاں پہ پہنچاتے ہیں تاکہ وہ مزدور جو اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے یا جنہیں گوشت نہیں ملتا پکا ہوا، کہ وہ یہاں سے آ کے اپنا کھانا کھائیں۔ اچھا باجی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ایک ٹیم ورک ہے، تو اس ٹیم کی سپرویژن آپ باقاعدہ طور پر کرتی رہتی ہیں، گوشت بھی اپنے سر پر کھڑی ہو کے بناتی ہیں؟ جی، یہ سارا کچھ میں خود کرتی ہوں۔ ابھی بلکہ جو ہمیں ان کے علاوہ جو جانور چاہیے تھے اس کے لیے میں خود گاؤں گئی ہوں، وہاں پہ جا کے میں نے پسند کیے ہیں جانور، جو مجھے اچھے لگے ہیں وہ سب ہم نے لیے ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ میں نے خود وہاں پہ جا کے جانوروں کو دیکھا ہے، پھر اس میں سلیکشن کی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو الحمدللہ آئندہ بھی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اللہ کی راہ پہ یہ جو جانور ہیں وہ قربان کریں اور اللہ کی جو مخلوق ہے
وہ سب یہ گوشت کھائیں، قربانی کا جو گوشت ہے۔ اچھا، جہاں پر آپ کی رہائش ہے کہ آپ اسی علاقے کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں تک گوشت پہنچا رہے ہیں کہ یا باہر بھی آپ اس علاقے سے باہر بھی آپ گوشت پہنچا رہے ہیں قربانی کا؟ نہیں، یہاں تو ظاہر ہے ہم دیتے ہی ہیں، یہاں پہ کافی صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں جن کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو تو ہم ضرور دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، بے شک وہ پاکستان کے کسی شہر میں بھی رہتے ہو، تو ہماری ٹیم وہاں پہ انہیں گوشت پہنچاتی ہے۔ عید قربان پر مخیر حضرات ہیں خاص طور پر، ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گی؟ انہیں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ پہ، اللہ پاک کی راہ پہ دل کھول کے خرچ کریں۔ اگر اللہ پاک آپ سے راضی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہمارا مقصد ہی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ بے شک، بہت شکریہ باجی صاحبہ۔ ناظرین، جیسا کہ عید قربان پر باجی صاحبہ کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کی راہ پر دل کھول کر خرچ کریں، خاص طور پر مخیر حضرات۔ میں کہتا ہوں کہ اس عید قربان پر ہم سب کو مل کر یہ عہد کرنا چاہیے کہ آئیے مل کر قربان کر دیجئے ان چیزوں کو جو کہ دوریوں کا، جو چپکلش کا، جو نفرتوں کا سبب بن رہی ہیں، ان چیزوں کو ذبح کر دیجئے جو رشتوں میں دراڑ پیدا کرتی ہیں۔ خلوص بانٹیے، محبت بانٹیے، امن بانٹیے، اور اس عید قربان پر اپنوں کو گلے لگا لیجئے۔ جو دور دراز آپ سے کسی وجہ سے جا چکے ہیں، کسی چپکلش سے، کسی نوک جھونک کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کو ذبح کر کے دفن کر دیجئے اور اپنوں کو گلے لگائیے۔ محبت بانٹیے، امن بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایسے خیال رکھیے جیسے باجی صاحبہ رکھ رہی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا خیال صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا خیال رکھنا صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔